रहे हैं तो फिर अब तुम तकरार करें, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। तुम तलवार जमीन पर रख दो, हम भी अब खंजर रख दें, भाई भाई होकर क्यों एक दूसरे पर वार करें। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है, शम्ह मोहब्बत से आओ रोशन ये संसार करें। जनाब मौलाना व मुफ्ती सादुल मजीद साहब कासमी कुर्सी खिताबत पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما كسبت أيديكم صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم أمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اپنے اعمال بد پہ ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں۔ اپنے اعمال بد پہ ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں۔ تیری رحمت کے سارے سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں۔ میرے اللہ ایمان سلامت رہے، میرے دل میں کوئی اور حیرت نہیں۔ آدمی کیسے اختر کو کہلائے گا، آدمی میں اگر آدمیت نہیں۔ جلسہ آپ کا بیچ میں ہے اور آپ ٹوٹ چکے ہیں، جلسہ آپ کا اس طرح آپ کے درمیان ہو چکا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اجڑ گیا ہے اور آپ لوگ مقدمہ حال کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا ساتھ دیجئے، جلسہ آپ کا نکل جائے گا۔ آدھا جلسہ آپ کی محبت سے نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے، انشاءاللہ محبت سے نکل جائے گا۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک لوگ ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، مکمل ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے کہ مہنگائی بازار میں بہت زیادہ ہے، آدمی کماتا ہے لیکن پیسہ کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ مہنگائی کیوں ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، بڑی امید سے کسان کھیتی کرتا ہے لیکن دام نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، آدمی بازار میں پورا ٹائم دیتا ہے لیکن مسجد کو، خدا کے گھر کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ اور آخری سوال ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے؟ بربادی کیوں ہوتی ہے؟ یہ زمین کانپتی کیوں ہے؟ اس میں حرکت کیوں پیدا ہوتی ہے؟
بڑی سے بڑی عمارت گر جاتی ہے، لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، زلزلہ کیوں آتا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے، انشاءاللہ سنیں گے، عمل کریں گے، دوبارہ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بیداری کا سبق دیجیے گا۔ جوش کے ساتھ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ بیداری کے ساتھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ورنہ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہاں ہیں، آپ کا دل قبرستان پہنچ گیا۔ دھیان سے سنیے گا، 4 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا کہ آدمی جھولا لے کر کے بازار جاتا ہے، پیسہ ختم ہو جاتا، جھولا بھرتا نہیں ہے، مہنگائی کیوں ہے؟ 2 وجہ سے مہنگائی ہے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ مطالعہ نکل جائے گا۔ 2 وجہ سے مہنگائی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے حقدار کو ہم نے حق سے محروم کر دیا، اس لیے مہنگائی آئی ہے۔ غریبوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، غریبوں کو حوصلہ نہیں دے پا رہے ہیں، اس لیے مہنگائی آ رہی ہے۔ دوسری وجہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ دوسرا سوال تھا، کسان کھیتی کرتا ہے، مکئی کی کھیتی کر رہا ہے لیکن دام نہیں ملتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آدمی گناہ کر رہا ہے، دل سے خوف خدا نکل گیا، دل سے خوف خدا نکل گیا، آدمی گناہ کر رہا ہے، اس لیے بڑی امید سے کھیتی کرتا ہے لیکن کھیتی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تیسری وجہ بتا رہا ہوں۔ تیسرا سوال تھا کہ آدمی بازار میں ٹائم دیتا ہے لیکن خدا کو ٹائم نہیں دیتا، خدا کے گھر میں مسجد میں نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام کی وجہ سے حرام کی طرف تو جا رہا ہے، مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، زلزلہ زمین پر کیوں آتا ہے؟ زمین میں حرکت کیوں ہوتی ہے اور دنیا تباہ ہو جاتی ہے زلزلہ کی وجہ سے؟ سنا رہا ہوں، دھیان سے آپ لوگ سن رہے ہیں، جب زمین پر گناہ کا بوجھ بڑھتا ہے تو یہ زمین کانپنے لگتی ہے۔ دھرتی کے اوپر گناہ کا بوجھ جب زیادہ بڑھتا ہے تو زمین کانپنے لگتی ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کے بوجھ سے زمین کانپتی ہے؟ زنا کا گناہ ہے، شراب کا گناہ ہے، اور گانا بجانا کا گناہ ہے، فلموں کا گناہ ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا بوجھ اتنا بڑا ہے کہ دھرتی بھی کانپنے لگتی ہے۔ انشاءاللہ جو توبہ کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو ہم اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال سمجھیں، گناہ کریں اور کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے؟ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ بہت پیارا جلسہ سنگاٹے میں آپ لوگ سن رہے ہیں۔ دعا دل سے دیتا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ سچا پکا مسلمان کون ہے؟ یہ آج کے جلسے میں آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بہت خوبصورت ماحول میں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دعا قبول نہیں ہوتی، کعبے کی چادر کو پکڑ کر کے ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ حلق کے نیچے حرام اتر گیا ہے، کعبے کی چادر کو پکڑ کر بھی دعا کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ زندگی حرام ہے، گھر میں مصیبت، گھر سے باہر مصیبت، اس لیے مصیبت ہے کہ لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے کھا رہا ہے، اس لیے گھر میں بھی مصیبت، جنت جیسا گھر جہنم بن گیا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت عمر نے کہا بتاؤ کہ سچا پکا مسلمان کون ہے؟ کہا کہ مجھے پتا نہیں، کہا کہ 2 چیزوں کو دیکھو، اگر سفر میں اخلاق اچھا ہے تو سچا پکا مسلمان ہے، لین دین میں پکا ہے، کھوٹا نہیں ہے، کھرا ہے، تو سچا پکا مسلمان ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اگر آپ اچھے نمازی ہیں تو 25% آپ مسلمان ہیں، آپ بہت بڑے حاجی ہیں 25% مسلمان ہیں،
آپ نے روزہ رکھا ہے 25% مسلمان ہیں. جب تک آپ کا لین دین ٹھیک نہیں ہے, معاملات ٹھیک نہیں ہے, آپ 75% مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. ایک مثال آپ کے سامنے لا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا, آپ کو سنا رہا ہوں. 12 سال سے اوپر کا بچہ ہے, ہاف ٹکٹ لے کر کے باپ سفر کر رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اس بچے کا کیسا ٹکٹ لیا ہے, ہاف ٹکٹ لیا ہے یا فل ٹکٹ لیا ہے؟ وہ مسلمان ہو کر کے کہتا ہے کہ ہاف ٹکٹ لیا ہے. کہا تم سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے. 12 سال سے زیادہ عمر کا بچہ فل ٹکٹ میں چلتا ہے, ہاف ٹکٹ میں نہیں چلتا. تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو, خدا سے دھوکہ نہیں چلے گا. دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے, بکری چرانے والا نبی کی خدمت میں آیا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں, دوسرے کی جان لے کر کے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں, اپنی جان دے کر کے دین کو سربلند کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, مالک کی بکری تمہارے پاس امانت ہے, پہلے امانت کو مالک کے حوالے کرو, اس کے بعد میں تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت دوں گا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. مسلمان بننا ہے, 100% مسلمان بننا ہے, آدھا ٹکٹ اور آدھا بٹیر کام نہیں چلے گا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. دریا ہے, باہر کی کشتی ہے, بڑی کشتی ہے آگے چل رہی ہے, چھوٹی کشتی ہے پیچھے چل رہی ہے. چھوٹی کشتی میں سوداگر ہے, بڑی کشتی میں 2 بھائی کا سفر ہو رہا ہے. کشتی ڈوب گئی, سارے لوگ ڈوبنے لگے, 2 بھائی ڈوب رہے ہیں. سوداگر نے ملاح سے کہا کہ دونوں کو بچاؤ گے, 200 روپے تمہیں ملیں گے, انعام میں 200 روپے دوں گا. ایک بھائی کو بچاؤ گے 100 روپیہ دوں گا, 2 بھائی کو بچاؤ گے 200 روپے دوں گا. تو ملاح نے ایک کو بچایا, ایک کو چھوڑ دیا. اب سوداگر نے پوچھا کہ میں نے تو آفر دیا تھا, اس کو بھی بچاؤ 100 روپیہ انعام ملے گا, اس کو بھی بچاؤ 100 روپیہ انعام ملے گا, تم نے ایک ہی کو بچایا, ایک کو چھوڑ دیا. کہا کہ حضور اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا, 1 لاکھ روپیہ بھی دیتے تو بھی نہیں بچاتا. قرآن کتنا سچا ہے, تم اچھا کرو گے تمہارے ساتھ آگے اچھا ہوگا, تم برا کرو گے تمہارے ساتھ آگے برا ہوگا. جدا دیوانہ بن اب ایسے دیوانے سے کیا ہوگا, ہمیں کیوں لوگ سمجھاتے ہیں, سمجھانے سے کیا ہوگا. میرا آتی انہیں کہتے ہیں سب اور ٹھیک کہتے ہیں. قسم 100 بار وہ کھائیں, قسم کھانے سے کیا ہوگا. مناسب ہے سمیٹو مناسب ہے سمیٹو منے دستے تو عاجز زباں ہے بے اثر اور ہاتھ پھیلانے سے کیا ہوگا. زباں ہے بے اثر اور ہاتھ پھیلانے سے کیا ہوگا. لوٹ کر کے لائیں گے, ٹوٹ کر کے کھائیں گے, ہاتھ اٹھا دیا. لوٹ کر کے لائیں گے, ٹوٹ کر کے کھائیں گے, ہاتھ اٹھا دیا. ذرا دھیان رکھیے گا, آپ کو کہاں ہاتھ اٹھانا ہے, کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا, ورنہ سیدھے رانچی بھیجوں گا. اور زندہ رہیں گے تو دعا دوں گا, ورنہ جنازہ ہی پڑھ دوں گا. ذرا دھیان سے سنیے گا, دوسرا پیغام آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان کو سامنے رکھیے, رمضان کی حفاظت کیجیے. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے پورے سال کی حفاظت فرمائے. رمضان میں جو عادت بنتی ہے زندگی بھر رہتی ہے, آپ کی عادت صحیح ہو گئی رمضان میں, سال بھر آپ کی عادت صحیح رہے گی, عادت عبادت بن جائے گی. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. نماز بھی اللہ کے لیے ہے, لیکن اللہ نے روزے کے بارے میں کہا روزہ میرے لیے ہے. نماز بھی اللہ کے لیے, لیکن اللہ نے نماز کے بارے میں نہیں کہا, بلکہ روزے کے بارے میں کہا روزہ میرے لیے. یہ نقطہ کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. دوسری بات, رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہوتا ہے, پھر بھی گناہ کیوں ہوتا, یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. رمضان میں چھوٹا چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے, لیکن بچے کا باپ روزہ کیوں نہیں رکھتا, یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ مکمل سنیں گے, سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت اچھے ماحول میں آپ کا جلسہ ہو رہا ہے, بہت پیارا جلسہ ہو رہا ہے. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. خدا نے کہا روزہ میرے لیے, ہم خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں, غیر مسلم دیوی دیوتا کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اپنے خدا کے لیے, غیر مسلم اپنے دیوی دیوتا کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں.
ہم قربانی دیتے ہیں اپنے خدا کے لیے، غیر مسلم دیوی دیوتا کے لیے بلی دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ ہم حج کرتے ہیں اپنے خدا کے لیے، غیر مسلم تیرتھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں حج کا غیر مسلم دیوی دیوتا کے لیے۔ ایک کام جو ہم کرتے ہیں غیر مسلم نہیں کرتے، ہم اپنے خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسری بات کو سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر کام میں مزہ آتا ہے، آپ کو میں قرآن سناؤں آپ کو سن کر کے مزہ آئے گا، میں آپ کو تلاوت سناؤں آپ کو سن کر کے مزہ آئے گا، میں آپ کو شعر پڑھ کر کے سناؤں آپ کو مزہ آئے گا، لیکن ایک کام ہے جس میں مزہ نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے میں، بھوکا پیاسا رہنے میں مزہ نہیں آتا، جس کام میں مزہ نہیں آتا، دل کو مزہ نہیں ملتا، وہ خدا کے لیے خالص ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے بیان کو سن رہے ہیں، میری تعریف کریں گے میرے اندر ریاکاری آ جائے گی، آپ مجھ کو حاجی بولیں گے میرے اندر ریاکاری آ جائے گی، آپ مجھ کو نمازی بولیں گے ریاکاری آ جائے گی، لیکن ایک کام ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، روزہ رکھنے میں ریاکاری نہیں ہوتی، جس کام میں ریاکاری نہیں وہ اللہ کے لیے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ چوتھی بات سن کر کے آپ کا دل اور مضبوط ہوگا، روزہ رکھنے میں ایک تو آپ کو ہمت ہوگی۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا خدا کھاتا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا خدا پیتا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے خدا کو بیوی کی حاجت نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن روزہ میں غور کیجئے، خدا کا بندہ کیا کر رہا ہے، روزے کی حالت میں کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، بیوی کی حاجت نہیں ہے، کیا مطلب ہوا؟ خدا کا بندہ خدا کی نقل اتار رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ اس سے بھی بڑی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ چینل والے آپ کے جلسے کو بہت دور تک پہنچاتے ہیں، اس کا بہت بڑا احسان ہے، چینل والے کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کا جلسہ دفن ہو جاتا، آج ہی سنا جاتا کل دفن ہو جاتا، لیکن چینل نے اٹھایا، پوری دنیا میں آپ کے جلسے کو باقی رکھا۔ ان سب کو دعا دیجئے اللہ ان جوانوں کی جوانی میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کو خوب ترقی سے مالامال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے، آپ نماز پڑھ کر کے خدا کے پاس جائیں گے، فرشتوں کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، حج کر کے جائیں گے فرشتوں کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، آپ زکات دے کر کے جائیں گے فرشتوں کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، لیکن آپ روزہ رکھ کر کے جائیں گے خدا کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسری بات کو دھیان سے سنیے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، گناہ ہوتا ہے، شیطان قید ہے، پھر گناہ کیسے ہوتا؟ تو بتایا کہ بڑا شیطان قید ہے، چھوٹا شیطان آزاد ہے، یا ٹھنڈی چورنی آزاد ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ کہ حدیث میں تو مطلق ہے، شیطان قید ہوتا ہے، چھوٹا بڑا دونوں قید ہوتا ہے، پھر گناہ کیسے ہوتا؟ کہا نفس کی وجہ سے ہوتا، شیطان تو قید ہوتا ہے، نفس آزاد ہوتا، تو کہا کہ نفس تو ٹوٹ جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، پھر گناہ کیسے ہوتا؟ تو جواب دیا نفس کے اثر کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں گے بازار میں لوہار ہوتا ہے، بھاتی چلاتا ہے، بھاتی چلاتا ہے، لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے، جب لوہا سرخ ہو جاتا ہے تو بغل میں بالٹی ہوتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، لوہے کو جیسے ہی ڈالتا ہے چھن سے بولتا ہے، لوہا چھن سے بولتا ہے، اس کے بعد جب پانی سے لوہے کو نکالا جاتا ہے، اس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو گرم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ جبکہ پانی کے اندر لوہا گیا ہے، اس کو پورا ٹھنڈا ہو جانا چاہیے لیکن گرم رہتا ہے، مطلب کیا ہوا؟ 11 مہینہ ہم نے گناہ کیا، اس کا اثر باقی رہ گیا، اس لیے رمضان میں بھی گناہ ہو گیا۔ تیسری بات کو دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن بچے کا باپ روزہ نہیں رکھتا، کیوں؟ وہ ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا۔ چھوٹا بچہ ہمت کیا، روزہ رکھ لیا، ہمت کے ساتھ خدا ہے، جو ہمت ہار گیا اس کے ساتھ خدا نہیں ہے۔ بوڑھا کیا سوچ رہا ہے، میں روزہ کیسے رکھوں گا، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، گرمی کا مہینہ ہوگا، کیسے روزہ رکھوں گا؟ اللہ کے بندے، سحری کھا کر کے تم روزہ رکھ رہے ہو، تمہارے پیٹ میں کھایا ہوا پانی ہے، پیا ہوا پانی ہے، کھایا ہوا دانا ہے، 10 بجے تک تم کو بھوک اور پیاس نہیں لگی، اس کے بعد تم نے نہایا، بدن پورا ٹھنڈا ہو گیا، بھوک پیاس مٹ گئی، ظہر کا وقت آیا، ظہر کی نماز پڑھ کر کے سو گئے، عصر تک سوئے، اس کے بعد تک تمہیں روزے کا احساس نہیں ہوا، اب عصر کے بعد بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ اللہ کے بندے کتنی دیر کا روزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا روزہ ہے، ہمت کرو، ہمت کے ساتھ خدا۔ روزہ رکھنے سے پہلے آپ ایک چیز دھیان رکھیے گا، آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ شوق میں روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن آپ بھول سے مت کہیے گا بیٹا روزہ رکھ توڑ دو، تمہاری شادی عید کے بعد ہونے والی ہے، گال پچک جائیں گے، بھول سے مت کہیے گا۔
اگر بچہ آپ کا روزہ رکھے، آپ نے کہا کہ توڑ دو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اسکول میں پڑھتے ہو، مدرسے میں پڑھتے ہو، تو آپ روزہ رکھ کر کے بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ بچہ روزہ رکھتا ہے، توڑ دیتا ہے، نہ آپ گنہگار ہوں گے نہ بچہ گنہگار ہوگا۔ لیکن بچہ جب روزہ رکھ لیا تو آپ اس کو حوصلہ دیجئے، ہمت دیجئے، اس کو روزہ توڑنے کے لیے مت کہیے، ورنہ آپ روزہ رکھ کر کے بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب شعبان ختم ہونے جا رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تو دیکھیں گے ایک ایک پوٹلی دوائی لے کر کے لوگ رکھتے ہیں، ایک ایک پوٹلی دوائی۔ سمجھی آئے کیا کریں، روزہ کیسے رکھے، بیمار۔ رمضان کے مہینے میں بہانہ بازی ہو رہی ہے، شعبان کے مہینے میں بہانہ بازی ہو رہی ہے، داماد آ گیا، کیا بات ہے، ایک پوٹلی دوائی دیکھ لیں، طبیعت خراب ہو گئی اس لیے روزہ نہیں رکھا جا رہا۔ انصاف سے بتائیے، یہ بہانہ سب سے چلے گا، خدا سے بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک آدمی تھا، روزہ اندر سے رکھتا نہیں تھا، لیکن بیوی بال بچے سے کہتا تھا کہ میں روزے سے ہوں، پھلوری بناؤ، پکوڑی بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، اور وہ پیٹ تھا، انڈیا گیٹ تھا، سب چک کر جاتا تھا، فرمائش پر فرمائش کرتا تھا، روزہ رکھتا نہیں تھا۔ جب اس کو بھوک پیاس لگتی تھی تو کرتا کیا تھا، لنگی لے کر کے دریا کے نیچے ڈبکی مارتا تھا، منہ کھول دیتا تھا، جی بھر کر کے پانی پی لیتا تھا۔ 99 دن چھوڑ کے ایک دن کتوار تھا، جیسے ہی ڈبکی ماری، منہ کھولا، ٹیگڑا مچھلی منہ میں گھس گئی، دایاں کاٹا دائیں طرف، بایاں کاٹا بائیں طرف، منہ باندھی۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا تو ڈاکٹر کو حیرت ہوئی، آدمی سوئے گا تو منہ میں مکھی جائے گی، یہ مچھلی کیسے چلی گئی؟ تب پتا چلا کہ اوپر سے فٹ فاٹ تھا، نیچے سے مقام آگا تھا۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 300 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ انشاءاللہ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے سوچیں گے، ہاتھ اٹھائیے، سوچیں گے تو رمضان تو ایسے نکل جائے، مکمل فیصلہ لیں گے رمضان کا روزہ رکھنا۔ کیا پتہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ ملے نہ ملے، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے یہاں مدرسہ چلتا ہے چھوٹا بڑا، مدرسے پر اعتراض مت کیجیے گا، نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ چاقو تربوز پر گرے یا تربوز پر چاقو گرے، نقصان تربوز کا ہے، آپ ہی کا نقصان ہے۔ ہم لوگ مدرسے پر اعتراض کرتے ہیں، مدرسہ پرانا ہو گیا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلا اعتراض۔ مدرسہ کے لوگ تنخواہ لے کر کے پڑھاتے ہیں، دین کا کام کہاں سے کر رہے ہیں، دوسرا اعتراض۔ تیسرا اعتراض مدرسے کے اوپر کرتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، تیسرا اعتراض۔ چوتھا اعتراض کرتے ہیں کوئی خانقاہ میں ہے، عالم تو کہتے ہیں کہ دنیا سے بے خبر ہے، کیا ترقی کرے گا۔ کوئی اگر مدرسے میں عالم ہے تو کیا کہتے ہیں کہ مدرسہ چھوڑ کر کے کہاں جائے گا۔ اگر کوئی عالم سیاست میں چلا گیا تو کہتے ہیں کہ عالم کو سیاست سے کیا مطلب ہے۔ اگر کوئی غریب عالم امیر بن جاتا ہے تو کہتے ہیں راتوں رات کہاں سے امیر بن گیا۔ عالم کے ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں آپ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے 700 سال پہلے کہا تھا کہ لوگوں مدرسے پر اعتراض مت کرنا، ورنہ تم بھی علم سے محروم ہو جاؤ گے، تمہارا خاندان بھی علم سے محروم ہو جائے گا۔ مدرسے کا 4 احسان آپ کے اوپر ہے، ذرا دھیان رکھ سے سنیے گا۔ 1857 میں جب 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے، 52,000 علماء کو پھانسی دی گئی اور 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلائے گئے،
اسلام کو مٹانے کی بات ہوئی، اسلام کیسے باقی رہ گیا؟ مدرسے کے عالم کی برکت ہے، انہوں نے چوری چھپے اپنے بچے کو دین اسلام سکھایا، انہوں نے اپنے بچے کو دین اسلام سکھایا، ان کی قربانی کا صدقہ ہے کہ آج یہ دین اسلام ہندوستان میں باقی ہے، یہ مدرسے کی قربانی ہے، مدرسے کے علماء کا احسان ہے۔ دوسرا احسان بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا میں کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پر آپ کے بچے کو مفت میں تعلیم ملتی ہے، صرف مدرسہ ہے جہاں پر آپ کے بچے کو فری میں تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ نے جانور کو داخل کیا، مدرسے والوں نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، یہ احسان مدرسے کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر یہ مدرسے کے عالم نہیں ہوتے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے لیے کوئی عورت حلال ہی نہیں ہوتی، نکاح کیسے پڑھتے؟ اور بچے کو ماں تو ملتی، باپ نہیں ملتا، یہ مدرسے کا صدقہ ہے، مدرسے کی قربانی ہے۔ چوتھی قربانی کو یاد رکھیے، آج آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، آپ پنجابی اور پائجامہ کے ساتھ ہیں، پائجامہ اور لنگی کے ساتھ ہیں، پنجابی اور لنگی کے ساتھ ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، یہ مدرسے کا صدقہ ہے، ورنہ جانور سے بھی آپ بدتر ہوتے۔ اس لیے انگلی اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچ لینا ہے۔ کوئی بھی خریدار دکاندار کے ہاں پہنچتا ہے تو جب تک اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا اس کو سودا نہیں ملتا، جب تک آپ کے دل میں عالم کی محبت نہیں ہوگی، مدرسے کی عظمت نہیں ہوگی، مدرسے کی تعلیم کی عزت نہیں ہوگی، آپ بھی علم سے محروم ہوں گے اور پورا خاندان علم سے محروم ہو جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، مدرسے سے 3 تعلق ہوتا ہے، تینوں تعلق کو باقی رکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ۔ مدرسے میں بچے کو بھیج کر کے تعلیم دلائیں گے، مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، مدرسے کو تعاون کریں گے۔ 2-3 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ نبی کی مجلس ہے، صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے شک ہوتا ہے میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ کہ آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، دل پر آپ کی بات اثر کرتی ہے، جب آپ کی مجلس سے نکل جاتا ہوں وہ اثر محسوس نہیں کرتا، مجھے شک ہوتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں کہ اس فہرست کو نکالو، رجسٹر کو دیکھو، جو مسلمانوں کا رجسٹر نہیں ہے، مسلمان نام کے اندر سے مسلمان نہیں، ایسے لوگوں کی فہرست تمہارے پاس ہے، دیکھو اس فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اپنا عیب ٹٹولنا ہے، دوسرے کے عیب پر انگلی نہیں اٹھانی ہے۔ آپ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ 3 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ کنویں میں کتا گر گیا، بستی کے لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہا کہ کتا گر گیا ہے، مر گیا ہے، تو مسئلہ بتایا گیا کہ کنویں سے پانی نکالو، جتنا نکال سکتے ہو نکالو۔ تو لوگوں نے کہا کہ پورا کنواں ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ پانی نکلے گا، پانی آتا رہے گا، پانی نکلے گا، پانی آتا رہے گا، 100-200 ڈول نکال دو کنواں پاک ہو جائے گا۔ 100-200 ڈول کنواں سے پانی نکال کر کے لوگ آئے اور کہا کہ کنویں سے پانی نکال دیا ہے، اب یہ مسئلہ بتاؤ کہ اس کتے کا کیا کرتا ہے؟ کہا بے وقوف، کہیں کہ کتا بھی نہیں نکالا، کہا نہیں نکالا، کہا پانی نکال دیا، کتا نہیں نکالا، کہا کہ غلطی آپ کی ہے، غلطی ہماری نہیں ہے۔ آپ نے مسئلہ تو بتایا، لیکن یہ کہاں بتایا تھا کہ پہلے مردار کو نکالو اس کے بعد پانی نکالو۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بادشاہ نے فیصلہ کیا ہے یہ جھاڑو لگانے والا اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ جھاڑو لگانے والے نے پوچھا کہ اللہ کے بندے مجھے پھانسی پر چڑھا رہے ہو، لیکن میرا گناہ کیا ہے؟ تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم منحوس آدمی ہو، تمہارا چہرہ میں نے دیکھا، میرا یہ کام بگڑ گیا، وہ کام بگڑ گیا، میں نے تمہاری شکل دیکھی، میرا یہ کام بگڑ گیا، وہ کام بگڑ گیا، تم منحوس ہو اس لیے پھانسی دی جا رہی ہے۔ اس نے جواب دیا پلٹ کر کے، کتنا پیارا جواب دیا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ بادشاہ سے اس غریب نے کہا کہ مجھ سے بڑے منحوس تو آپ ہو، میں نے آپ کی شکل دیکھی، آپ نے میری شکل دیکھی، آپ نے میری شکل دیکھی، آپ کا کام کا نقصان ہوا، میں نے آپ کی شکل دیکھی، مجھ کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، انصاف سے بتاؤ کہ منحوس ہم ہیں یا تم ہے؟ نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے بہنر، نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے بہنر، نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے
देखते औरों के ऐब हुनर पर अपनी बुराइयों पे जब नजर तो जमाने में कोई बुरा ना रहा। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को। जो दिल खो जातना, जो दिल खो जातना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ जलसा निकल गया। मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ माइक वाले क्या कर रहे हैं भाई, खुद खाक मत कीजिए। कितना बढ़िया आपका माइक चल रहा है, कितनी अच्छी सर्विस दे रहा है, आपने खुद खाक करके माइक को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। देखिए बंदर को जब जख्म लगता है तो छूटता नहीं है, कुत्ते को जब जख्म लगता है तो छूट जाता है। कुत्ते की आदत होती है जख्म को चाटता रहता है, छूट जाता है, लेकिन बंदर की आदत होती है खोदता रहता है। खोदने से ही जख्म बढ़ता, चाटने से जख्म खत्म हो जाता। आपका माइक कितना अच्छा काम कर रहा था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। अल्लाह से बढ़कर के इस दुनिया में कोई आपके ऊपर मेहरबान नहीं है। 3 मिसाल दूंगा, पैगाम खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने आपके घर को जन्नत बनाया था, लेकिन आपने अपने हाथ से जहन्नम बना दिया। कैसे बनाया, ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया में तकलीफ क्यों आती है, मुसीबत क्यों आती है, इसका राज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप यहाँ से लेकर के वहां तक सुनेंगे, बेदारी के साथ सुनेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको जरा ध्यान से आप सुनिएगा। खुदा से बढ़कर के आपके ऊपर कोई मेहरबान नहीं है। दुनिया में 3 तरह की तकलीफ होती है। एक तकलीफ है दुनिया में, खैर माशाल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे, सेहत दे, आफियत दे, जान की आबरू की सबकी मुकम्मल हिफाजत फरमाए। तकलीफ की 3 मिसाल। मरीज डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने कहा दवाई से ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर को खोलना पड़ेगा, सीना को खोलना पड़ेगा। वो मरीज तैयार हो गया कि चंद दिन की तकलीफ है, उसके बाद आराम ही आराम है। इस दुनिया में आपको चंद दिन की तकलीफ मिली है, उसके बाद जन्नत है, आराम ही आराम है। दूसरी बात सुनिएगा तजर्बे की, तकलीफ की मिसाल। छोटा बच्चा है, माँ उसको गुस्ल देती है, वो रोता है। माँ उसको गुस्ल देती है, नहलाती है, वो रोता है। माँ उसको नहला रही है, बाप उसको नहला रहे हैं, वो रोता है। बच्चा क्या समझता है कि माँ हमारे ऊपर जुल्म ढा रही है, बाप हमारे ऊपर जुल्म ढा रहा है, लेकिन माँ बाप को पता है कि जब तक ये नहाएगा नहीं, इसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा। अल्लाह को पता है कि मुसलमान को जब तक तकलीफ नहीं होगी, उसका गुनाह माफ नहीं होगा। तीसरी मिसाल सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी नहीं देखा है कि पिंजरे में कौवे को पोसा जाता, कभी देखा आपने? कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन तोते को पोसा जाता है। तोते को पिंजरे में बेटे की तरह रख कर के प्यार से, मोहब्बत से पाला जाता है। ये राज क्या है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तोता पिंजरे में बंद है, वो रोता है कि मैं खानदान से दूर हूँ, आजाद नहीं हूँ, कैद में हूँ। और घर वाले को अच्छा लगता है जब मुसलमान के ऊपर मुसीबत होती है, जब वो रोता है तो खुदा को अच्छा लगता है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये दावा करे कि मुझको तकलीफ नहीं है। पूरी दुनिया में 3 दुनिया है। एक दुनिया में तकलीफ ही तकलीफ है, एक दुनिया में राहत ही राहत है, एक दुनिया में तकलीफ भी है, राहत भी है। जिस दुनिया में तकलीफ नहीं है, राहत ही राहत है, वो जन्नत है। जिस दुनिया में तकलीफ ही तकलीफ है, उसका नाम जहन्नम है। और जिस दुनिया में तकलीफ भी है, राहत भी है, दोनों है, उसमें हम आप बैठे हुए हैं। राहत मिले शुक्र करना है, तकलीफ मिले सब्र करना है। सब्र से भी आप जन्नत में जाएंगे और शुक्र करने से भी आप जन्नत में जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं सबको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह से बढ़कर आपके लिए कोई मेहरबान नहीं हो सकता। माँ बाप से भी बढ़कर के अल्लाह मेहरबान है। माँ बाप अपने छोटे बच्चे को पालते हैं, सिर्फ अपने बच्चे को पालते हैं, खुदा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। माँ बाप अपने बच्चे को बचपन में पालते हैं, बच्चा बड़ा होता तो नहीं पालते। खुदा हमेशा से पाल रहा है, क़यामत तक अपने बंदे को पालेगा। माँ बाप कैसे बच्चे की परवरिश करते हैं? माँ को बाप का सहारा लेना पड़ता है, बच्चे की परवरिश करती है, लेकिन खुदा को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, तने तन्हा पाल रहा है। माँ बाप अपने बच्चे को जल्दी माफ कर देते, लेकिन माँ बाप से भी बढ़कर के जल्दी माफ करने वाला कौन है? खुदा है। आपको सुनकर के हैरत होगी, माँ नाराज है,
بیٹے سے بات نہیں کرتی ہے لیکن بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کیا کلیجہ ہے، ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے۔ بیٹا آیا، پاؤں پکڑا اور منہ سے معافی مانگتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ جلدی کون معاف کرتا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے۔ پاؤں پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا کا کوئی بھی مالدار خدا سے بڑھ کر کے احسان نہیں کر سکتا۔ آپ مالدار سے جائیں گے مانگنے کے لیے، بار بار جائیں گے نہیں دے گا، تھوڑا مانگیں گے ناراض ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ لوگ بیٹھے رہیے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے، وہاں پر دیکھیے آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا، آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا۔ جو آدمی جس حال میں اسی حال میں بیٹھے رہیے، وہاں جتنے لوگوں کو جانا تھا چلے گئے، ورنہ آپ کے جلسے کا تماشا ہو جائے گا۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ کا جلسہ جلسہ بنا رہے، وہ چاہتا ہے کہ تماشا بن جائے۔ اس لیے خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، جو لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، دو چار لفوا کا مسئلہ ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے، ادھر توجہ کیجیے۔ آپ سے بڑھ کر کے کوئی خوبصورت نہیں، اور اس وقت جلسہ آپ کا شباب کے اوپر ہے، ٹوٹا تو برباد ہو جائے گا، باقی مہمان کے حصے میں آپ کا جلسہ نہیں رہے گا۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، مالدار سے آپ مانگنے کے لیے جائیں گے، بار بار مانگنے کے لیے جائیں گے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ تھوڑا مانگیں گے ناراض ہو جائے گا، زیادہ مانگیں گے ناراض ہو جائے گا۔ دیکھ کر کے دے گا اپنا ہے یا پرایا ہے، دیکھ کر کے دے گا کہ یہ دشمن ہے یا دوست ہے، لیکن خدا بار بار مانگنے سے بھی ناراض نہیں ہوتا، تھوڑا مانگنے پر بھی ناراض نہیں ہوتا، زیادہ مانگنے پر بھی ناراض نہیں ہوتا، اور اپنا اور پرایا نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے سے زیادہ اپنے دشمن کو نوازتا ہے۔ خدا سے بڑھ کر کے ہم پر احسان کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ چار راستے سے ہم اپنے گھر کو جہنم بنا دیتے۔ دھیان سے سنیے گا، ہم اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے، اپنے سے نیچے لوگوں کو نہیں دیکھتے۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے آپ بے چین ہو جائیں گے، اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے آپ کے دل میں خیال آئے گا، اس کے گھر سے میرا گھر اچھا ہے، میرے گھر سے اس کا گھر اچھا ہے، میرے کھانا سے اس کا کھانا اچھا ہے، میرے کپڑے سے اس کا کپڑا اچھا ہے۔ آپ پریشان ہو جائیں گے، الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، سکون نہیں رہے گا۔ لیکن جب آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ چار چکا والے ہیں، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے ہیں، سائیکل والے کو دیکھیے، سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے، پیدل والے ہیں تو اس کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے، آپ کا دل مضبوط ہوگا کہ میرے خدا تو نے سائیکل نہیں دیا کوئی فرق نہیں پڑتا، چلنے کے لیے پیر تو دیا ہے، دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہے۔ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات کا دھیان دیجیے، یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، گھر میں رہتا ہے، کھاتا ہے، ہاتھ پوچھ کر کے نکل جاتا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، کیوں؟ ٹینشن لیتا ہی نہیں ہے۔ جو ٹینشن لینا ہے ماں باپ کو ٹینشن لینا ہے، ماں باپ کی مرضی کے مطابق جی رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آتا ہے کھاتا ہے 9-11 ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے جینا بند کر دیجئے، خدا کی مرضی سے جینا شروع کر دیجئے، آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، دل میں آپ کی دنیا کی محبت ہے، اس لیے آپ قدم قدم پر پریشان ہیں، دل سے دنیا کی محبت نکال دیجئے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ ایسے پریشان ہوتے ہیں، پیسہ کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آئے گا، کتنا آئے گا، کہاں سے آئے گا، کتنا آئے گا۔ آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کرنا ہے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ آپ خرچ کو دیکھیے، انکم کو مت دیکھیے، انکم کو دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، خرچ کو دیکھیں گے تو آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پیسہ تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ ہے زیادہ خرچ کیجئے، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلائیے، اس سے زیادہ پیر نہیں پھیلانا ہے۔ اللہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کی بے چینی دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، پہلی فرصت میں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بے آسوں کی آس ہے توئی، سوتے جاگتے پاس ہے توئی، تو ہی مرض دے تو ہی دوا دے، تو ہی دوا داروں میں شفا دے، تو ہی ڈبوئے تو ہی تیرائے، تو ہی بیڑے پار لگائے۔ چمکار کے مارے مارے مار کے پھر چمکارے، پیار کا تیرے
پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ آدھا جلسہ نکل گیا، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے۔ آپ لوگ تھوڑا تیار ہیں، زیادہ تیار نہیں ہیں تو ہاتھ اٹھائیے، ذرا دھیان سے ہاتھ اٹھائیے گا۔ آپ کا امتحان بھی ہو رہا کہ کہاں صحیح اٹھا رہے ہیں کہاں غلط اٹھا رہے ہیں۔ دھیان سے جہاں اٹھانا وہیں ہاتھ اٹھائیے گا تاکہ ہمیں اطمینان ہو کہ آپ دل و دماغ سے سن رہے ہیں، سسرال میں نہیں ہے، جلسہ گاہ میں۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری رکھنی ہے۔ اگر آپ رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری نہیں رکھیں گے، خدا بھی آپ سے رشتہ نہیں رکھے گا۔ جو خدا کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، سنیں گے انشاءاللہ۔ معاف نہیں کریں گے، بدلہ لیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ کمپرومائز نہیں کریں گے، مقدمہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ سب میں آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، ہر ایک میں آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری رکھیے، بھائی کے ساتھ رشتہ داری رکھیے، بہن کے ساتھ رشتہ داری رکھیے، پڑوسی کے ساتھ رشتہ داری رکھیے، ماں باپ کے ساتھ رشتہ داری رکھیے۔ رشتہ داری کا خون مت کیجیے ورنہ خدا آپ سے رشتہ نہیں رکھے گا، خدا سے رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جوان لڑکا آگے جا رہا ہے، پیچھے بوڑھا چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے روکا، اے جوان یہ بتاؤ تمہارے پیچھے یہ بوڑھا کون ہے، تم کس کے آگے چل رہے ہو؟ تو جوان نے کہا یہ میرا باپ ہے۔ کہا کہ تمہارا باپ ہے، باپ سے آگے مت چلنا، باپ سے پہلے مت بیٹھنا، باپ کا نام لے کر کے مت پکارنا، تمہارے والد ہیں محبت سے پکارنا، نام لے کر کے مت پکارنا، ان سے آگے مت چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا۔ جوان آیا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، گناہ کبیرہ ہوا ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جوان کے کان کھڑے ہوئے، میں تو بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں، میرا مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تم اپنی ماں سے دعا کرا لو، جو بڑا گناہ ہوگا وہ چھوٹا ہو جائے گا، جو چھوٹا گناہ ہوگا وہ معاف ہو جائے گا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک روتی ہوئی عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا بھائی ہے، تینوں کو چھوڑ دو۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ میرے کٹر دشمن ہیں، میں تمہاری خاطر ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، باقی 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تمہاری مرضی ہے، جس کو موت کے حوالے کرو اور جس کو موت کے منہ سے نکالو۔ اس عورت کا کتنا سخت امتحان ہوگا، وہ موت کے منہ میں کس کو ڈالے، موت کے منہ سے کس کو نکالے۔ ایک طرف بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف شوہر کھڑا ہے، ایک طرف بھائی کھڑا ہے، اور بچانے کی صرف ایک ہی آدمی کو اجازت ہے۔ اس عورت نے سوچ کر کے فیصلہ لیا اور کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے تعجب سے پوچھا کہ اے عورت، تو نے بیٹے کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا، تو نے شوہر کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا۔ میں مثال دے رہا ہوں، بہن کے ساتھ ستم مت کیجیے گا، بہن کتنی بڑی دولت ہے، اس مثال سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس بہن نے کہا کہ میں نے ایک کو بچایا، بھائی کو بچایا، شوہر کو نہیں بچایا، بیٹے کو نہیں بچایا۔ بات یہ ہے کہ میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھے شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوا مجھے بیٹا مل جائے گا، لیکن ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ تیسری اور آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، کھیتی دونوں بھائی نے مل کر کے کیا، ایک کنوارا ہے، ایک شادی شدہ ہے، دونوں نے کھیتی بانٹ لیا۔ ایک کے حصے میں 50 بوجھے آئے، دوسرے کے حصے میں 50 بوجھے آئے۔ چھوٹا بھائی بانٹ کر کے جب گھر میں آیا، اس کے دل میں ایک بات آئی کہ میں نے برابر برابر بانٹ لیا، بڑے بھائی سے برابر برابر بانٹ لیا، بڑھا کر کے نہیں دیا، بہت اچھا نہیں کیا، اس کا خرچہ بڑا ہے، بیوی بال بچے والا ہے، میں تو سنگل ہوں، میرا خرچہ چھوٹا ہے، مجھ کو برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ پہلے اپنے بھائی کے ساتھ اچھا کر کے دکھائیے۔ جیسے اس کے دل میں یہ خیال آیا تو اس کے بھائی کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، برابر برابر بانٹ لیا، اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے، وہ تو ابھی کنوارا ہے، اس کو گھر بسانا ہے، شادی کرنی ہے، خرچہ ہوگا، اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، مومن کا دل دوسرے کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے، عیب اور ہنر دونوں نظر آ جاتا ہے، عیب اور ہنر دونوں نظر آ جاتا ہے۔
दोनों ने प्लान बनाया। एक भाई प्लान बनाता है, जब रात का अंधेरा होगा चुपके से मैं जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने हिस्से भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। यही ख्याल उसके भाई के दिल में आया कि मैं चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा उठाऊंगा और इस तरफ से उठा करके उधर डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको खबर भी नहीं होगी। दोनों प्लान के मुताबिक एक वक्त में निकले हैं। अपने हिस्से का बोझा जैसे बड़ा भाई उठा करके इधर फेंकता है, वही बोझा इधर पलट करके आता है। जैसे ही प्लान के मुताबिक छोटा भाई अपने हिस्से का बोझा उठा करके इधर फेंकता है, वो बोझा पलट करके इधर आता है। दोनों करीब आकर के देखने लगे अंधेरे में कि ये क्या हो रहा है। तो देखा कि मेरा छोटा भाई है, किस इरादे से आया था, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया था। ये मेरा बड़ा भाई है, किस इरादे से आया था, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया था। तो दोनों ने फैसला लिया कि जब आज से मेरा दिल इतना नेक है, जब मेरा दिल इतना नेक है, एक है, तो आज के बाद चूल्हा एक होगा, अलग नहीं होगा। भाई का भाई खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। जमीन भी तैबर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पे सर में छोड़ा पेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। तेजी के साथ जलसा निकल गया। 4 पैगाम दूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पे चढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। धूल से साफ का हाथ चढ़ाइएगा, जीना हराम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अच्छा आ जाएगा। 20 रुपया दे करके बच्चा फरमाइश कर रहा है, आप लोग फरमाइश मत कीजिएगा वरना मेरा पंक्चर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर दूध पीता बच्चा माँ की गोद में पेशाब करे, बेटा हो, बदन में पेशाब ना लगे, कपड़े में पेशाब है, तो कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लिया, गाड़ लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन दूध पीने वाली बेटी है, माँ की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे, अब कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब कपड़ा मुकम्मल पाक होगा। अब देखिए फर्क, देखिए बेटा पेशाब किया है, ज्यादा मेहनत नहीं है, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मारा, गाड़ा, झाड़ा, पाक हो गया। बेटी ने पेशाब किया है, 4 गुनी मेहनत बढ़ गई, कपड़े को उतारना पड़ रहा है, बार बार धोना पड़ रहा है, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ रहे हैं, तब कपड़ा मुकम्मल पाक हो रहा है। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता निकाला कि लोगों, बेटा को पेशाब करने में ज्यादा, पाक करने में ज्यादा मेहनत नहीं है, बेटी के पेशाब को पाक करने में ज्यादा मेहनत है। उसी तरह बेटे की तालीम पर ज्यादा मेहनत नहीं है, बेटी की तालीम पर ज्यादा मेहनत है, क्योंकि बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, अच्छी बेटी होगी। जो बेटी अच्छी होगी वही आगे चल करके अच्छी बीवी बनेगी, जो अच्छी बीवी होगी वही आगे चल करके अच्छी माँ बनेगी, जो अच्छी माँ होगी वही आगे चल करके अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ता है, फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, खानदान पढ़ा करता है। आपको सुनकर के हैरत होगी, 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ। उस हमले का नाम है तातारी हमला। 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। मुसलमानों की जोरू बेटी को जबरदस्ती घर में रख लिया गया। अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं तारीख के हवाले से, तलवार में ज्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज्यादा ताकत है। जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। 3 करोड़ मुसलमान कत्ल हो गए, तलवार ने कोई काम नहीं किया। 3 करोड़ मुसलमान कत्ल हो गए, मुसलमानों की जोरू बेटी को जबरदस्ती घर में रख लिया गया। ये मुसलमान की जोरू बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, इस्लाम की तालीम को दुश्मन के घर में आम करना शुरू किया।
جو قتل کرنے والے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انصاف سے بتائیے کہ تلوار سے زیادہ عورت کی تعلیم میں طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ دو تین مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ ہارون رشید کا دربار، ایک لڑکی آئی، کہا نوکری چاہیے، کہا تم کو نوکری نہیں دیں گے، تمہارے منہ میں گوٹی کا نشان ہے، تمہاری ناک چپٹی ہے، اس لیے تم کو نوکری نہیں دیں گے۔ اس لڑکی نے کہا کہ آپ نے دونوں بات غلط کہی، اگر میں اس کو ثابت کر دوں تو نوکری ملے گی۔ تو بادشاہ نے چیلنج کیا کہ تو ثابت کر دے۔ اس لڑکی نے چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس صورت نہیں ہے، سیرت ضرور ہے۔ ناک چپٹی ہوتی ہے، وہ چیز بدصورت نہیں ہوتی۔ ہرن کی ناک چپٹی ہوتی ہے، ہرن کتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ جانور ہو کر کے خوبصورت ہو سکتا، ہم انسان ہو کر کے خوبصورت کیوں نہیں ہو سکتے؟ دوسری مثال دیا اس لڑکی نے کہ آپ نے کہا کہ میرے منہ میں گوٹی کا نشان ہے، تم بدصورت ہو، تم کو نوکری نہیں دے سکتے۔ لیکن آپ سب آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھیے، چاند کے منہ میں گوٹی کا نشان ہے۔ جب چاند خوبصورت ہو سکتا ہے تو ہم انسان خوبصورت کیوں نہیں ہو سکتے؟ بادشاہ کو اس کے علم کا لوہا ماننا پڑ گیا۔ بادشاہ ہے، پیشاب خانے میں گیا، بیل ٹوٹ کر کے گرا، پیلا پیلا بیل تھا، بالکل ٹس ٹس پکا ہوا تھا۔ بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا، تو چاروں طرف دیکھ رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چپکے سے بیل اٹھایا، دھو کر کے منہ میں رکھ لیا۔ رات میں مشاعرہ چل رہا، ایک لڑکی نے شعر پڑھ دیا، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے، نالائق لڑکی کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی، اگر آج اس نے کہہ دیا تو عزت کا جنازہ نکل جائے۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اس کا منہ مارنا پڑے گا پیسے سے۔ چپکے سے پیسہ ہاتھ میں لے کر کے بادشاہ نے کہا، کہے گی کیسے کہے گی کیسے کہے گی کیسے کہے گی کیسے، یہ انعام تو لے لے راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بادشاہ انعام دے رہا، لڑکی بار بار اسی مصرے کو داغ رہی، بادشاہ انعام دے رہا، بار بار لڑکی اسی مصرے کو داغ رہی ہے، اس خیال سے کہ بادشاہ کو اس یہ مصرع بڑا پسند آ گیا۔ بادشاہ سوچ رہا ہے کہ 1500 میں مان جائے گی، ادھر خزانہ خالی ہو رہا ہے، تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ بادشاہ نے کھسیا کر کے کہا کہ تیرا پیٹ ہے کہ نہیں دیا گیا تھے، اتنا پیسہ دے دیا، خزانہ خالی ہو رہا، پھر بھی چپ ہونے کے لیے تیار نہیں، کیا کہے گی، بار بار دھمکی دے رہی ہے، یہی نہ کہے گی پیشاب خانے میں بیٹھا تھا، بیر گرا تھا، بڑا پیارا تھا، ٹس ٹس تھا، منہ میں پانی آ گیا، دھو کر کے کھا لیا، کہہ دے کیا کہے گی؟ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ داتا نے دھن دیا ہے تو دل سے غنی رہو، پڑھ لکھ کے اپنے گھر میں ہی دیوی بنی رہو۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، انشاءاللہ ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے، دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں، 100 مرتبہ بھی دعا ہوگی پھر بھی جوان نہیں ہوں گے، انشاءاللہ جنت میں جوان ہوں گے۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، اللہ کرے کہ یہ پیغام قبول ہو جائے۔ جوانوں کے نام آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک فاطمہ آئی، اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ نے میرا نکاح کس سے کیا؟ علی سے کیا؟ علی کی تو آنکھ کمزور ہے، کیسے میرا نکاح ان سے کر دیا؟ اللہ کے رسول کا کتنا پیارا جواب ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فاطمہ، میں نے علی سے تمہارا نکاح کیا ہے، میرے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لانے والا علی تھا، ان سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ میرے خاندان میں میرے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا، ان سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ میرے خاندان میں میرے بعد سب سے زیادہ اخلاق والا علی تھا، ان سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ بیٹی سیرت کو دیکھنا، صورت کو مت دیکھنا۔ بیٹی خفا ہو کر کے آ گئی، علی سے خفا ہو کر کے آ گئی۔ اللہ کے رسول نے فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ
کس سے خفا ہو کر کے آئی ہو؟ کہا کہ علی سے خفا ہو کر کے آئی۔ آج تو دروازہ کھلا ملا، کل اگر خفا ہو کر کے آئی تو دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ میں تمہارا باپ ضرور ہوں لیکن علی تمہارے شوہر ہیں، ان کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم مت رکھنا ورنہ دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں، علی کو ناراض مت کرنا، اگر علی کو تم نے ناراض کیا، معافی نہیں مانگی، اس حال میں تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں، پڑھوں گا بھی نہیں۔ ماں بیٹی دونوں کی عمر برابر ہے، ماں کا نام عائشہ ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ ماں کا نام عائشہ ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے، دونوں کی عمر برابر ہے۔ ماں سوتیلی ہے، بیٹی سوتیلی ہے، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، سہیلی جیسا سلوک ہے۔ دل کی بات ماں بھی کہہ دیتی ہے بیٹی سے اور ماں بھی دل کی بات بیٹی سے کہہ دیتی ہے۔ ماں کی مجلس میں بیٹی مسکراتی ہے، عائشہ مسکراتی ہے تو فاطمہ مسکراتی ہے، تو عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی کیوں مسکراتی ہو، کیوں ہنستی ہو؟ تو فاطمہ نے کہا کہ خیال آیا۔ کہا کیا خیال آیا؟ یہ خیال آیا کہ آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو، میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ عائشہ نے کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں دین ملا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ کہا کہ بیٹی تو بھی انتقال کرے گی، قبر میں پہنچے گی، میں بھی انتقال کروں گی، قبر میں پہنچوں گی، جب قیامت قائم ہوگی قبر سے تو بھی نکلے گی، میں بھی نکلوں گی۔ بیٹی جب اللہ کے یہاں فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، ہمارے حق میں ہوگا، تو میں بھی جنت میں جاؤں گی، تم بھی جنت میں جاؤ گی، لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تو تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر۔ ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر۔ عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اس نام پر۔ شادی کا موقع ہے، رخصتی ہونے جا رہی ہے، سب لوگ رو رہے ہیں مگر ایک آدمی ہنس رہا ہے۔